رحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفتیان کرام کی ٹیم کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان سے ان کے بہت ہی مستند جوابات حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی شرعی نقطہ نظر کی وضاحت آپ کو درکار ہے، تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے۔ کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں گے اور جواب کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ہر معقول سوال کا مدلل جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو بھی سوال آپ بھیجیں گے ان میں دو باتوں کا خیال رکھنا ناظرین بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ یاد دہانی کی غرض سے عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں۔ دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ان سے گریز کریں، اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی اس سے بچایا جا سکے گا۔ آج کے معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے، اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے آپ معاون مسئول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ماہر فلکیات بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسرے معزز مہمان مفتی احمد عفنان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کے شعبہ کلیت الشریعہ کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، LLB بھی آپ نے کر رکھا ہے۔ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کا، مفتیان کرام کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پہلا سوال عبد الواجد صاحب کا اسلام آباد سے مفتی فیصل احمد صاحب سے، وہ پوچھتے ہیں جی، آج کل مارکیٹ میں جو لیدر جیکٹس مل رہی ہیں جو چائنا سے بن کر آتی ہیں، کیا وہ نماز میں پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جانور کے چمڑے سے بنی ہیں مصعب۔ یہ مسئلہ میرے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیدر کی جو جیکٹس ہوتی ہیں یا لیدر کی کوئی بھی چیز ہو تو خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کی وہ ہو جی تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔ تو اب یہ تو کیونکہ چائنا کے اندر خنزیر کی بھی بڑے پیمانے پہ فارمنگ ہوتی ہے، تو لہذا جس ادارے سے آپ خرید رہے ہیں تو وہاں سے اس کو یقینی بنائیں کہ یہ خنزیر کی نہ ہو۔ اگر خنزیر کی نہ ہو تو جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں سے گدھے جو ہیں ان کی کھالیں جا رہی ہیں، اور تو بہرحال وہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر اس کی بھی بن گئی ہیں تو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ بہت شکریہ صاحب۔ نور اللہ صاحب کا سوال ہے ثوابی سے، ایک کمپنی یہ اعلان کرتی ہے کہ ہر شخص ہمارے پاس 5000 روپے جمع کرائے، 1 ماہ کے بعد قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکل آیا اسے موٹر سائیکل دی جائے گی، اور جس کا نام نہ نکلے وہ اگلی قرآن اندازی میں پھر 5000 جمع کرائے گا، دوبارہ قرآن اندازی ہوگی اور جس کا نام نکلے گا اسے موٹر سائیکل، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ البتہ اگر کسی کی جمع کردہ رقم 40000 تک پہنچ گئی تو اسے ویسے ہی موٹر سائیکل دے دی جائے گی اگرچہ قرآن اندازی میں اس کا نام نہ نکلا ہو۔ کیا یہ صورت قرآن اندازی کی جائز ہے؟ جی، آج کل ان کا بڑا دستور ہو رہا ہے، لکی کمیٹی کہلاتی ہے، جی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی یعنی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ موٹر سائیکل بیچا جا رہا ہے، اور یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ قرضے جمع ہو رہے ہیں اور بالآخر اس سے موٹر سائیکل لے لیا جاتا ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں اس میں خرابی پائی جاتی ہے۔ قرضہ ہم اس کو شمار کرتے ہیں تو اس قرضے کی وجہ سے آپ کو یہ نفع، امکانی نفع ہے کہ آپ کو 40000 والا موٹر سائیکل 5000 میں مل سکتا ہے، 10 میں مل سکتا ہے، 15 میں مل سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو خرید و فروخت پر لے کر جائیں تو اس میں بھی یہ جہالت اور انسرٹینٹی ہے کہ یہ 5000 کی موٹر سائیکل ہے یا 10 کی ہے، یعنی اس کی جو قیمت ہے، کنسیڈریشن جو ہے وہ طے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی صورت ہم اس کو بنائیں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یا تو صرف اسکوٹر بیچ لیں یا صرف کمیٹی کر لیں، جیسے عام کمیٹی ہوتی ہے تو جائز ہو سکتا ہے۔ یہ جو مجموعہ انہوں نے بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے گوہر علی شاہ صاحب کا، کیا نکاح میں غیر محرم ولی بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ میرے خیال میں سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نکاح میں غیر محرم وکیل بن سکتا ہے؟ انہوں نے ولی کہہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ شریعت کی طرف سے طے ہے،
ہمارے کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. مثلا ولایت کا پہلا حق باپ کو ہوتا ہے, پھر دادا کو ہوتا ہے, پھر بھائی, بیٹا, چچا, اس ترتیب پہ وراثت کی ترتیب پہ چلتا ہے. مردوں میں چلتا ہے, مرد ختم ہو جائیں اس کے بعد خواتین میں چلتا ہے. تو ولی تو شریعت نے خاتون کا ولی نکاح کے لیے متعین ہے. اب رہ گئی بات کہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر لڑکی کا وکیل بن کر وہ ایجاب و قبول کرتا ہے نکاح خواں کے سامنے, اور نکاح خواں سے پوچھتا ہے جی آپ نے لڑکی سے پوچھ لیا, وہ کہتے ہیں جی میں لڑکی سے پوچھ لیے. یہ جو کام ہے وکالت کا, یہ کس کو کرنا چاہیے؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے جس کو ولی بنایا ہے اسی کو کرنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہے, کوئی وجہ ہے, تو پھر کسی محرم کو لڑکی سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ شرم کا مقام ہے. لڑکی شرم میں ہوتی ہے, تو لڑکی کا کوئی محرم مرد وہی لڑکی سے پوچھے. البتہ اگر کہیں مجبوری ہو اور ایسی صورت نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی بھی لڑکی کا وکیل بن جائے, کوئی اجنبی بھی, اور وہ یہ کہہ دے نکاح خواں کے سامنے کہ لڑکی کی طرف سے ہاں کر دے, تو نکاح بہرحال درست ہو جائے گا. جی بہت شکریہ صاحب. محسن احمد صاحب کا میرٹھ انڈیا سے سوال ہے, اگر کسی شخص کے پاس حج کی استطاعت نہ ہو اور وہ عمرہ کر لے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں جی, اصل میں یہ مسئلہ اشتباہ اس لیے لگتا ہے کہ پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا کہ جس نے عمرہ کر لیا اور خاص طور پہ ایام حج میں اگر وہ اس میں آ گیا تو وہ اس پر حج واجب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آدمی عمرے کے لیے جاتا تھا تو وہ تو سفر ہوتے تھے 4-5 مہینے کے, اور اتنے آرام سے جس طرح آج ہم ماشاءاللہ 3-5 دن 8-10 دن کے لیے جاتے ہیں, ایسے لوگ نہیں جاتے تھے. لوگ بڑی مشقتوں سے حج کے لیے اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے, جاتے تھے تو پھر 6 مہینے سال رہتے تھے. اب حج کی جو شرائط تھیں کہ زیادہ راہ ہو, خرچہ ہو سفر کا, وہ تو پورا ہو جاتا تھا. تو اس لیے علماء نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ پھر وہ خاص طور پہ ایام حج میں اگر پہنچ جائے تو واجب ہے. لیکن آج کل مسئلہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عمرہ ویزے پہ آیا ہے وہ حج نہیں کر سکتا. تو چاہے ایام حج میں بھی کوئی گیا ہو, چونکہ حکومت کے قوانین کے خلاف ہے, حکومت کے قوانین کا ماننا بھی شرعاً ضروری ہے جب تک کہ وہ اسلام کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو. لہٰذا اس زمانے میں عمرہ کرنے سے حج واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس حج فرض ہونے کے جو قوائف ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں. جی جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی فیصل احمد صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال ہے, اور سوال ہم سے پوچھا ہے جی دوست علی صاحب نے, میرے گھر میں گیس لگی ہوئی ہے مصعب, جبکہ میرے ہمسائے کے گھر میں نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے فی الحال وقتی طور پر نئے کنیکشن بند کیے ہوئے ہیں. کیا میرے لیے انہیں گیس پرووائڈ کرنا جائز ہوگا؟ اسی طرح میں نے پی ٹی سی ایل کا نیٹ کنیکشن لگوایا ہے, کیا اسے بھی کمپنی کو بتائے بغیر شیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, کمپنی کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی صلاحیت ہو کہ آگے اس کو نہیں دیا جا سکتا, پھر تو ایک انتظامی چیز ہے, اس کو آگے کرنا قانون کے خلاف ہوگا. اگر کمپنی کی طرف سے ایسا کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے اور یہ جو فراہم کرنے والے ہیں یہ اس میں کوئی پیسے بھی اگر وصول نہیں کر رہے, ویسے ہی فراہم کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کا اپنا ہی استعمال کہلائے گا, تو بھی جائز ہوگا. اور اگر دوسرے سے یہ پیسے لے رہے ہیں, جیسے کہ عام طور پہ ہوگا کہ یہ اپنے پڑوسی سے کچھ اس میں شیئرنگ کریں گے, تو پھر اس میں کمرشل اگر, یعنی پھر ہم عرف کو دیکھیں گے تو کمرشل کی, کیونکہ وہ اس کا زیادہ ہوتی ہے اس کی فیس وغیرہ, تو اگر کمرشل یہ آگے استعمال ہو رہا ہے, کوئی دکان ہے اس کو دے دی ہے, پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ دھوکہ ہے, کمپنی سمجھ رہی ہے کہ یہ گھر کا استعمال ہے اور آپ اسے کمرشل میں دے رہے ہیں. لیکن اگر کسی اور گھر میں اسی طرح کا یعنی استعمال ہے اور وہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو پھر عرفاً اس کی گنجائش ہوگی کہ آپ اس کو دے دیں. یہ تو گیس کے حوالے سے بات ہوئی. اچھا, باقی انہوں نے دوسرا انٹرنیٹ کا پوچھا ہے. تو انٹرنیٹ میں تو کمپنیاں عام طور پہ ایک خاص مقدار طے کر دیتی ہیں کہ آپ کو اتنے جی بی ملیں گے, اتنے ایم بی ملیں گے, تو اس کے بعد پھر ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ استعمال کون کر رہا ہے. تو لہٰذا اس میں تو آپ جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں, جو بھی جائز صورت ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جزاکم اللہ. جی انجینئر عبد الودود صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے, میں اپنے علاقے سے 300 کلومیٹر دور جاب کرتا ہوں جی, 4 دن ڈیوٹی ہوتی ہے اور پھر 4 دن چھٹی. میں نے کبھی 10 دن سے زیادہ وقت ڈیوٹی پر نہیں گزارا ہے, تو وہاں میں پوری نماز پڑھوں گا یا قصر؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص 15 دن کے لیے, یعنی 15 دن کی نیت سے اگر سفر کرتا ہے کسی جگہ کے لیے, تو پھر وہ اگر وہاں جا کے ٹھہرتا ہے تو بے شک چند دن بھی ٹھہرے, لیکن شروع میں اس کی نیت ہوتی ہے تو وہ مقیم کہلاتا ہے. تو اگر انہوں نے کبھی ابتدا میں, جب ان کو 4 دن کی ترتیب ان کی نہ بنی ہو, کبھی ایسا ہو کہ یہ 15 دن کی نیت سے وہاں پہ ٹھہرے ہوں, تو یہ پھر وہاں پر مقیم بن جائیں گے.
اور بظاہر کیونکہ ان کی نوکری کی جگہ ہے اور وہاں پر رہائش بھی ہے رات کو، تو ان کا ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ساز و سامان، بستر اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو اگر یہ صورت ہے تو جب تک یہ وہاں سے اپنا سامان سارا کا سارا ٹرانسفر نہیں کریں گے تب تک یہ وہاں پہ مقیم شمار ہوں گے اور اس صورت میں یہ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن جیسے انہوں نے اس مسئلے میں لکھا ہے کہ 4 دن سے زیادہ کبھی ٹھہرنا ہوا نہیں اور کبھی ان کی نیت بھی 10 دن سے زیادہ، ہاں 10 دن سے، ٹھیک ہے. تو 4 دن کی ترتیب ہے لیکن 10 دن سے زیادہ کبھی نہیں ٹھہرے اور نیت بھی کبھی اگر نہ رہی ہو تو اس صورت میں یہ ابھی تک مسافر ہیں، چاہے ان کا سامان وہاں بے شک رکھا بھی ہو، اور اس صورت میں پھر یہ قصر نماز کا حکم ہوگا. اگر وہاں کے کسی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو وہ اقامت کریں گے، پوری پڑھیں گے، اور اگر اپنی الگ سے پڑھیں گے تو پھر قصر کریں گے. جی جزاکم اللہ. بنت سلیمان صاحب راولپنڈی سے پوچھتی ہیں مفتی احمد عفنان صاحب سے، بچے کو اٹھا کر طواف کیا مصعب، اگر بچہ پیمپر میں پیشاب یا پاخانہ کر دے تو اسے اٹھائے ہوئے طواف کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر صحیح نہیں ہے تو اس طرح سے کیے ہوئے طواف اور عمرے کا کیا حکم؟ جی اس طرح کرنا درست تو نہیں ہے. نہیں، اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ بچے نے اس میں کچھ گندگی کر دی ہے تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد بچے کو صاف کر کے اور پھر اس کے بعد اندر لائیں. لیکن طواف صحیح ہو جائے گا بہرحال. طواف میں اس لیے کہ طواف کی تمام شرائط پوری ہو گئی واجبات، تو اس لیے طواف درست ہو گیا، عمرہ بھی درست ہو گیا. جزاکم اللہ. جی ایک غیر معلوم سائل ہیں، جی میری امی، ماموں اور نانا ابو عمرہ کے لیے گئے، ایک عمرہ کرنے کے بعد سیر کے لیے طائف چلے گئے. واپسی پر ماموں جان نے تو میقات سے دوسرے عمرے کا احرام باندھا مگر نانا اور امی نے احرام نہیں باندھا. کیا اس کی وجہ سے امی پر اور نانا ابو پر دم واجب ہوگا جبکہ ایک عمرہ وہ پہلے کر چکے تھے؟ جی احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی میقات کو کراس کرے گا مکہ جانے کی نیت سے، اس پر احرام باندھنا اور احرام باندھ کر عمرہ کرنا واجب ہوگا. جب نہیں کیا تو واجب چھوٹ گیا ان سے. اب 2 باتیں. نمبر 1، اس عمرے کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی عمرہ واجب ہو چکا ہے اور اس عمرے کو جلد سے جلد کرنا ضروری ہے. اگر انہوں نے اس واقعے کے بعد 1 سال کے اندر اندر وہ عمرہ کر لیا تو دم نہیں ہوگا، اور اگر 1 سال گزر گیا اس کے بعد کیا اور کرنا ضروری ہے، ذمے پہ واجب ہے، 1 سال کے بعد کیا تو پھر دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ تو بہرحال کرنا ہی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور مفتی فیصل احمد صاحب سے پوچھا ہے سوال، جی بنت عبدالرؤوف خان صاحبہ نے مظفر گڑھ سے، بسا اوقات گھر میں کسی سامان مثلا آٹا، گھی وغیرہ ختم ہونے پر پڑوسیوں سے لے لیا جاتا ہے، پھر ان کو اتنا ہی یا کبھی اس سے زیادہ اندازے کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ صورت جائز ہے؟ عام طور پہ گھروں میں جو لینا دینا ہوتا ہے وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے. جیسے کچھ چینی کم پڑ گئی تو 1 پیالی چینی منگا لی یا اس طرح، تو بہت کم مقدار ہو جس کو عام طور پہ لوگ قرض سمجھتے ہی نہ ہو، ہاں جی، اور اس میں بس ویسے ہی ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ایک تعاون ہوتا ہے، تو وہ جو لینا دینا ان کا ہوتا ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سود کا گناہ یا ایسی کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی دعوت ہو یا کوئی ہو اور بڑی مقدار میں چیز منگائی جائے، تو بڑی مقدار میں جب بھی چیز منگائی جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ پھر وہی چیز اتنی ہی مقدار میں واپس کی جائے یا اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں. تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ویسے اس میں اندازے سے کمی بیشی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جی طارق حسین صاحب کا اگلا سوال ہے، کسی نے نظر مانی کہ اگر فلاں گناہ کیا تو 1 سال کے روزے رکھوں گا، بعد میں وہ گناہ ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا پورا سال روزہ رکھنا ضروری ہے یا صرف توبہ کفارے سے نظر پوری ہو سکتی ہے؟ جی اس میں اس نے نظر مانی ہے پورے سال روزہ رکھنے کی، اور مسلسل روزہ رکھنے کی اس نے الفاظ اس میں نہیں کہے اور معین بھی نہیں کیا کہ کون سا سال ہے، تو لہٰذا غیر معین طور پہ اس کو پورے 1 سال کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے اس پر واجب ہو چکے ہیں. گناہ اگر اس نے کیا ہے تو اس پر یہ روزے واجب ہو گئے ہیں. ان روزوں کو رکھنا بھی ہے، اور اس میں خصوصی بات یہ بھی ہے کہ اس کی نیت جو ہے صبح صادق سے پہلے ضروری ہوگی، تب یہ روزہ شمار ہوگا. اگر صبح تاخیر سے آپ کو یاد آیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، نیت نہیں کی، تو جیسے نفل میں تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظر کا روزہ یہ غیر معین یہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر نیت بھی رات سے کرنی. جی جزاکم اللہ. جی مفتی احمد عفنان صاحب سے پوچھا ہے، جی عبدالواجد صاحب نے اگین اسلام آباد سے، میں عام طور سے رات کے آخری حصے میں تہجد اور وطر ایک ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار آنکھ نہیں کھل پاتی ہے مصعب، اور وطر قضا ہو جاتے ہیں، کیا صورت میں وطر میں قضا کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی سنت تو یہی ہے ماشاءاللہ جو آپ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی آخری نماز رات میں وطر کو بناؤ.
اب صورتحال یہ لکھی ہے ہمارے حضرات نے کہ جو آدمی جس کو یعنی حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے وطر میں کہ جس کو آخری رات میں اٹھنے کا یقین ہو وہ تو وطر چھوڑے، جس کو یقین نہ ہو وہ نہ چھوڑے۔ تو اگر تو یہ بہت کم آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی مہینوں میں ایک بار ہو گیا، مہینے میں ایک بار وطر چھوٹ گیا، پھر تو آپ اس معمول کو جاری رکھیں، یہ معمول نہ چھوڑیں، اس کی پابندی کریں کہ وطر نہ چھوٹے۔ اور اگر یہ زیادہ ہو رہا ہے، ہفتے ہفتے میں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو پھر آپ احتیاطاً وطر رات کو پڑھ لیا کریں۔ جزاکم اللہ جی۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب، عادل نیاز صاحب کا سوال ہے، نظر اور صدقہ میں فرق بیان کر دیجئے، نیز کیا نظر کی رقم خود استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صدقہ جو ہے اس میں انسان کی پہلے سے کوئی نیت یا اپنے اوپر کچھ لازم وہ نہیں کرتا، اور جب اس کے سامنے کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے، کوئی مسجد سامنے آتی ہے چندہ ڈال دیتا ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے دے دیتا ہے، یا ویسے ہی وہ معمول ہے اس کا کہ صدقہ خیرات کرے، تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ فعلاً ہوتا ہے، پہلے سے کوئی اس نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا ہوتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر یہ نظر بن جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نظر کے اپنے پھر بہت سارے قواعد ہیں کہ وہ عبادت جو ہے مقصودہ ہونی چاہیے، تو وہ تفصیلات ہیں، لیکن یعنی بنیادی فرق جو انہوں نے صدقے اور نظر میں پوچھا ہے، تو صدقہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا، اور نہ انسان اس کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، لیکن جو نظر ہوتی ہے وہ شروع میں تو لازم نہیں ہوتی، لیکن جب الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس وقت سے وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اور یہ الفاظ سے ہی ہوتی ہے، صرف نیت کرنے سے نہیں ہوتی۔ اور اس میں جو آخری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ نظر کی رقم جو ہے وہ خود نہیں استعمال کر سکتے، وہ آپ پہ لازم ہے۔ اگر نظر سے مراد ہمیشہ رقم نہیں ہوتی، نظر تو پچھلے جیسے مسئلے میں گزرا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو اگر کوئی عبادت ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ کوئی صدقہ آپ نے کرنے کا طے کیا تھا نظر کے اندر، تو وہ سارا کا سارا دوسرے کو دینا، یعنی مسکین کو دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ مفتی احمد عفنان صاحب، حسنین صاحب کا سوال ہے جدہ سے، اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو کیا جوتوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی، چمڑے کے موزے، پہلی بات ہے جوتے اگر چمڑے کے ہوں، پہلے مسئلہ تو یہ ہے، اور وہ جوتے ٹخنوں کو بھی کور کر رہے ہوں تو ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر چمڑے کے موزے ہیں اوپر جوتے ہیں تو بہتر ہے کہ جوتے پر مسح نہ کریں، بلکہ جوتا اتار کے چمڑے کے موزے پر مسح کریں، صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگلا سوال ہے جی محمد ظاہر صاحب کا کراچی سے، آپ ہی کی خدمت میں ہے، اگر سری نماز اسپیکر میں پڑھائی جائے تو بسا اوقات قرات کی آواز زور سے سنائی دیتی ہے، کیا اس صورت میں اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز ہو؟ اسپیکر میں نماز پڑھانا تو جائز ہے، لیکن وہ آواز زور سے نہ کہیں جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں، اصل چیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ امام صاحب اس کا خیال کریں۔ باقی اگر ہلکی سی ہمنگ قسم کی آواز، گنگناہٹ سی اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں، شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب نماز کی قرات میں زوئیں کو زا کی طرح اور سا کو سین کی طرح پڑھتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں چونکہ بات آ گئی ہے تو یہ انتہائی ضروری مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس وقت، اور دین سے ایک بہت عظیم غفلت میں لوگ ہیں، اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اور صحیح تجوید کا مطلب یہ لہنے جلی نہ ہو، یعنی یہی بات کہ سین کو ثا نہ پڑ جائے، صاد نہ پڑ جائے، اور زا کو شین نہ پڑ جائے، اس قسم کی چیزیں، تو کو تا نہ پڑ جائے، یہ احتیاط فرض اور ضروری ہے ہر مسلمان پہ کرنا۔ جو مسلمان نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہم، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس میں محدثین نے اس آدمی کو بھی لکھا ہے جو جان بوجھ کر اپنی تجوید کو صحیح نہیں کرتا اور قرآن پڑھتا ہے۔ دوسری مراد حدیث کی بے عمل آدمی ہے۔ تو پہلی بات تو ہر ایک پر ضروری ہے، اور اس وقت ہمارے عجم کے اندر اور پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو ہمارے علاقے ہیں، چونکہ ہم عربی نہیں ہیں تو اس کی طرف توجہ اس زمانے میں بہت کم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو رسائل پڑھنے کے، دینی مضامین پڑھنے اور دعوت کا ماشاءاللہ پڑھنے کی، بیانات سننے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تجوید صحیح کریں۔ تو لازم ہے کہ ہم کسی استاد سے، کسی قاری سے، اپنے اس کے مدرسے میں جا کے، مسجد میں امام صاحب سے درخواست کریں، 10 منٹ 15 منٹ تعلیم بالغان کے حلقے ہر جگہ لگیں، ائمہ مفت میں پڑھاتے ہیں، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے، ان سے فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اپنے سہولت کے وقت میں آن لائن بھی ہو رہا ہے، آپ قرآن اپنا تلفظ صحیح کریں۔
پھر جو تلفظ صحیح کرنے کی بیچارہ کوشش کر رہا ہے اور اس کا صحیح نہیں ہو رہا، اس کو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ 2 اجر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا، جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، اس لہو اجران، اس کو 2 اجر ہیں کہ بیچارہ کوشش تو کر رہا ہے، چاہے بوڑھا بھی ہو گیا کوشش کر رہا ہے۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ مخارج کو صحیح نہیں، طوا تا کو فرق نہیں کر رہے سین شین میں۔ تو متقدمین جو تھے پرانے فقہا، ان کا تو یہ تھا کہ بھی اس غلطی سے نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن متأخرین نے جب دیکھا کہ یہ غلطی اتنی عام ہو چلی ہے کہ ہر دوسرا آدمی کر رہا ہے اور اتنی غفلت ہو چلی ہے، تو لوگوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے، تو یہ فتویٰ دیا کہ بہرحال نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ غلطی ہے۔ اب لوگ بھی امام بھی کوشش کرے اپنی غلطی صحیح کرے، اور لوگ کوشش کریں کہ فتنے سے بچتے ہوئے اگر کوئی ایسا امام مل جائے جو کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھتا ہو، جس کو قرآن ہی صحیح نہیں آتا وہ کیا امام ہے، تو فتنے سے بچتے ہوئے وہ اس امام کو تبدیل کر کے بہتر امام لائیں۔ جی جزاکم اللہ صاحب، تفصیل سے آپ نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ جن مقتدی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے تو ان کو چاہیے کہ کسی ماہر قاری صاحب کو بلا لے اور وہ سن کر بتائیں کہ واقعتاً اس کا اشکال ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر بات واضح ہو جائے کہ یہ تو بالکل غلط پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہی چیز ہے جو مولانا نے فرمائی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمد نور صاحب کا سوال ہے، کیا زکوٰۃ مدرسے میں دے دینا کافی ہے یا مدرسے میں طالب علموں کے حوالے کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ضرورت مند طالب علم کو حوالے کریں گے یا نہیں تو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہے، اور اسی سے ان کو یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ مدرسے میں دے دیں یا مدرسے میں کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو کسی آدمی کے آپ ہاتھ میں دیں گے تو آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ادا ہو گئی، اور اگر کسی ایسے مستند مدرسے میں آپ دیتے ہیں جہاں پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کے اموال کو جو شرعی ضابطے ہیں اس کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، تو اگر آپ کو اعتماد ہے تو پھر اس تفصیل میں آپ کو جانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں یا کہاں نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، غلط استعمال کرتے ہوں گے، آگے پیچھے کر دیتے ہوں گے، یا کوئی ایسے لوگوں کا مدرسہ ہے جو تملیغ کے قائل ہی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پر پیسے دیں ہی نا۔ تو مدرسے میں جب دیں تو اعتماد والی جگہ پہ دیں، وہاں پر طلبہ کو ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اور جگہ دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کا اطمینان ہے، وہ آپ ہاتھ میں دے دیں گے تو آپ اس طرح سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بہتر مصب۔ جزاکم اللہ۔ افتخار احمد صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنی مجبوری ظاہر کرے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے لیکن حقیقت میں وہ حقدار نہ ہو تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہاں سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ حقیقت کا پتہ کیسے چلا؟ تو اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، تو اس طرح سے ہو سکنے پر تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور جواب بھی نہیں ہوتا اس کا۔ آپ نے اگر کسی کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کے دیا ہے اور آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویسے دے دیا کہ چلو مستحق ہوگا، لیکن آپ نے جائزہ لیا کہ یہ آدمی جو ہے اس کی بات سے لگ رہا ہے، اس کے لباس سے لگ رہا ہے، یا اگر آپ کے علاقے کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، تو اگر آپ کو اس کا اندازہ ہے اور آپ نے اس کو مستحق سمجھا لیکن حقیقت میں وہ مستحق نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں، آپ نے جب دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے اگر اس کو زکوٰۃ کہہ کے دی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ زکوٰۃ واپس کر دیتا، صحیح۔ لیکن اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ کہہ کے نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں ہے، تو اگر آپ نے ہدیہ کہہ کے دے دی ہے یا اس کو قرض کہہ کے دے دیا ہے، کسی بھی انداز سے آپ نے اس کو دے دیا اور نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس کو کیونکہ پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے استعمال بھی پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں تفصیل ہوگی۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ۔ کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ نظر آنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ مستحق نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ مستحق بھی ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے یہ اندازہ شاید ہاں، لیکن اس صورت میں یہ تو نہیں دے سکیں گے نا، کیونکہ ان کو جو نظر آ رہا ہے یہ تو اسی کو دیکھیں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ مستحق ہے یا وہ اس کے بارے میں کوئی سفارش کر دے کہ یہ مستحق ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو اپنے علاقے میں رکھنے کا حکم ہے، یعنی پہلی ترجیح کے طور پہ۔ تو اپنے علاقے کے سب لوگوں کو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے علاقے کے فقراء کا پتہ ہے، تو انہی کے اوپر آپ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ محمد مجاہد صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں، دف سننا جائز ہے؟ صاحب کیا دف کی تعریف بیان فرما دیں، کیا ہے دف؟
ہاں پہلے تعریف کر لیتے ہیں پھر پھر حکم پہ آ جاتے ہیں. تو دیکھیں آلات موسیقی کا استعمال کرنا جو ہے یہ حرام ہے. اور آلات موسیقی وہ ہوتے ہیں جو موسیقی کے قواعد و ضوابط کے تحت بنائے جاتے ہیں. اسی لیے ہر چیز پر یہ جیسے میز ہے اس پر میں مار رہا ہوں, اس پہ مار رہا ہوں, ہر جگہ سے ایسی موسیقیت پیدا نہیں ہوتی جیسے کہ آلات موسیقی سے پیدا ہوتی ہے. تو آلات موسیقی کا استعمال تو حرام ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے خوشی کے موقع پر اس کو بجایا جا رہا ہے لیکن اس سے موسیقی کے قواعد کے مطابق آواز پیدا نہیں ہو رہی, بس آواز پیدا ہو رہی ہے, اس میں کچھ آپ کے ہاتھ مارنے سے ایک ترتیب پیدا ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ترنم محسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ بہرحال لوگ نہیں کہیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ بجانے والے کا کمال ہے کہ اس میں بھی کچھ آواز پیدا کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچیاں پڑھتی تھیں اور جس کا روایت کے اندر آتا ہے وہ اسی قسم کی چیزیں تھیں. آج کل کے عرف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی پتیلا رکھ کر کوئی بجا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. اور یہ بھی یعنی خوشی کے موقع کی مناسبت سے کہ خوشی کے موقع پر, اور نکاح میں یہ اس لیے بھی مشروع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو نا ولو بالدف, کہ اگرچہ دف کے ذریعے سے بھی تمہیں کرنا پڑے. تو نکاح کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح بجایا جاتا تھا جیسے بجانے سے پتہ چلتا ہے اس گھر کے اندر کوئی نکاح کی تقریب ہے. تو آج کل اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ باقاعدہ کاٹ جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو لیکن اگر پھر بھی بچیاں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کوئی فلمی گانے نہ ہوں اور ویسے ہی کوئی ترنم کی کوئی بات ہو اور خوشی کے موقع پر کوئی خوشی کی بات کا اظہار ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے جو کہا کہ دف سننا جائز ہے تو ظاہر ہے وہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے, تو اس میں اس لیے اس کا سننا جائز. جو نظموں کے اندر اس طرح سے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں نا, تو اگر وہ موسیقی کے آلے کے ذریعے سے کچھ اس طرح کی چیز بنی ہے تو وہ تو جائز نہیں ہوگی. اور اگر اسی طرح دف کے ذریعے سے بنی ہے, اس قسم کی دف کے ذریعے سے, تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. اور یہ جو مولانا عفنان صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مطلب بیک گراؤنڈ میں بہت ترنم سے ایک آواز چلتی ہے, تو اس پر ابھی یعنی اس پہ غور ہو رہا ہے. یعنی اس کو بالکل ٹھیک کہنا بھی مشکل ہے, اس لیے کہ آواز تو وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس آواز کو موسیقیت کے اصولوں پر ڈھالا جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے. اور پھر وہ بہت ساری جگہ پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نظمیں نعتیں جو ہیں وہ فلمی گانوں پہ بھی بن رہے ہیں, وہاں سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہ فلمی گانا جو ہے ظاہر ہے وہ کسی کو یاد قدرتی طور پہ تو نہیں ہو سکتا کوئی, تو ظاہر ہے اس نے اس پر کوئی مشق بھی کی ہوگی, اس میں سنا بھی ہوگا. تو اس طرح بہت سارے مراحل کی وجہ سے اس میں بہرحال کراہت تو ہے بہت. تو لیکن یہ ہے کہ بعض صورتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ موقع دیکھ کر اور نظم دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو گانے ہیں مثال کے طور پہ میوزک ہے, اس میں شاعری ہوتی ہے, جو کیا اس کو یہ ظاہر ہے میوزک کے بغیر بچے جیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو شادی میں, جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو اس موسیقی ان اشعار میں کیا خرابی ہے آخر؟ اصل میں جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے نا کہ نکاح اور شادی کی خوشی میں تھوڑا سا توسع ہے. دف بجانے کا جو تذکرہ آتا ہے احادیث میں وہ بھی شادی کے موقع پہ آتا ہے, نغمات کا تذکرہ بھی شادی میں آتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, وہ انصار کی عورتوں کی رخصتی کیا کرتی ہیں, آپ نے فرمایا بھی رخصتی کر دی. ایک عورت کی شادی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کر دی. آپ نے کہا بھی کچھ بچیوں کو نہیں بھیجا, وہ کیا پڑھتی ہیں, کہا اتیناکم فحیانا وحیاکم, بھائی ہم تمہارے یہاں آ گئے اور ہمیں بھی مبارک تمہیں بھی مبارک. اور اس کے بعد اور بھی چند اچھے اشعار وغیرہ تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور وہ دف بجا رہی تھی, تو وہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دف بجا رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے سامنے کہا بھائی شادی میں اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, نغمے پڑھنے کی بھی اجازت ہے, دف بھی بجا رہی ہیں اس میں بھی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور بعد میں صحابہ سے بھی ملتا ہے روایت کہ وہ بیٹھے تھے اور ایک بڑے عبداللہ مسعود بیٹھے تھے, دوسرے صحابیوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ لہو ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی لہو نہیں ہے, دف ہے اور شادی میں اجازت ہے, اللہ کے نبی نے اجازت دی, آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں, نہ بیٹھنا چاہیں چاہیں. اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ شادی کو سوگ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایسا لگے کہ خیمے تو سوگ میں بھی لگتے ہیں, شادی میں ذرا پتہ لگے بھئی شور شرابہ ہے جائز حد میں. اگر ہم لوگوں کو جائز تفریح کی اجازت دیں گے جو قرآن و حدیث سے جائز ہے, تو لوگ ناجائز کی طرف نہیں جائیں گے. اگر جائز کا بھی گلا گھٹیں گے تو لوگ ناجائز کی طرف جائیں گے. تو جائز کی اجازت ہے, البتہ اس میں حدود ہیں. میں
مفتی فیض صاحب نے بڑی سیر حاصل بحث کی. میں شام میں جب پڑھتا تھا دمشق میں تو وہاں پر ان لوگوں میں اس کا بڑا ذوق ہے دمشق لبنان. وہ شادی میں باقاعدہ دف بجانے والے لوگ آتے ہیں اور وہ دف بجاتے ہیں اور دف ہی بجاتے ہیں, کچھ اور نہیں, لیکن وہ اس انداز سے دف بجاتے ہیں کہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا بج رہا ہے, اور ایسے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں. ہوتا ایک دف ہے ایک طرف, جس طرح جو فقہا نے اس کو جائز کہا ہے کہ ایک طرف ہو دو طرف نہ ہو. دو طرف ہو تو ڈھول ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا. پھر اس میں شرائط ہیں کہ عورتیں, بڑی عورتیں نہ کہہ رہی ہوں. اگر بڑی عورتیں گانا گا رہی ہیں یا جائز اشعار بھی کہہ رہی ہیں تو پھر اس شرط سے کہ نامحرم مرد نہ سنیں, چھوٹی بچیاں کریں. اسی طرح جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ہم سنتے ہیں, یہ دف بجا کر کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس وقت بھی اور بعد کے غزوات میں بھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو مرتبہ تشریف لائے, دف بجا کر بچیوں نے پڑھا تھا. نکیر نہیں کی گئی, لیکن وہ چھوٹی بچیاں تھیں, نابالغ بچیاں, فتنہ نہیں تھا. تو ان حدود کا خیال ہو. اسی طرح مفتی فیض صاحب نے اس طرح فرمایا کہ اشعار تو ہماری روایت ہے, صحابہ اشعار پڑھا کرتے تھے, اللہ کے نبی سفر میں اشعار پڑھایا کرتے تھے. اچھے اشعار ہوں, جائز اشعار ہوں, اس میں کوئی غلط بات نہ ہو یا فلمی گانوں کی طرح نہ ہو, تو اس میں حرج, یا نہ صرف یہ کہ حرج نہیں ہے بلکہ اس کا پڑھنا اچھی بات ہے, مستحب ہے, علمی ذوق اور ایک تہذیب کی علامت ہے. تو یہ تھوڑی سی اس میں تفصیل. جزاکم اللہ صاحب. ہدایت اللہ صاحب کا اگلا سوال لیتے ہیں, اور وہ یہ پوچھتے ہیں تحیۃ المسجد ہر وقت مسجد میں جا کر پڑھ سکتے ہیں یا صرف نئی مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں؟ دیکھیں جی, تحیۃ المسجد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ اتنے تسلسل سے آیا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاتے تھے بیٹھتے نہیں تھے, پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. تحیۃ المسجد, تحیہ کا معنی ہے سلام, یعنی مسجد کے اندر آ کے مسجد کو سلام پیش کرنا, مسجد کو عزت اور اکرام دینا کہ مسجد کا اعزاز ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا. اور یہ اتنا تاکیدی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ آئیں اور ابھی جماعت میں وقت باقی ہو اور وہ 2 نفل نہ پڑھے, کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے. صحابہ نے نکیر بھی کی بات دوسرے لوگوں پر بھی, تم یہ کیا کرتے ہو, ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا, ہمارے ہاں احناف کے ہاں اگرچہ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن بڑی سنت ہے, بہت عظیم سنت ہے. ہمارے ہاں بالکل چھٹی ہوئی ہے. ہمارے اہل علم سے بھی یہ وہ سنت ہے جس کو عرب علماء عنوان دیتے ہیں السنن المنسیہ, وہ سنتیں جو ہم نے بلا دیں. تو یہ ہمارے معاشرے نے, علماء اور عوام دونوں نے بلا دی ہیں. تو بھئی جس بھی مسجد میں جائیں, وقت ہو, اگر مکروہ وقت نہ ہو نفل کا, تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. اچھا, اگر آپ گئے اور وقت اتنا ہے کہ آپ سنن قبلیہ پڑھ سکتے ہیں, مثلا ظہر کی 4 سنتوں کا وقت ہے, تو آپ 4 سنتیں بھی پڑھ لیں اور اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں, تو کیونکہ نوافل اور سنن میں 1 سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ جی. اور ابو حنیفہ صاحب کا اگلا سوال ہے, اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی سورت کی ایک آیت درمیان میں رہ جائے تو کیا حکم ہے نماز کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ آپ مثلا میں پڑھ رہا ہوں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها کو میں چھوڑ کر یومئذ تحدث اخبارها, یہ ایسے صحیح درست نہیں ہے, خلاف سنت ہے. البتہ اگر کسی نے کر دیا تو اگر اس کی جو واجب قراءت ہے نماز میں جتنی ضروری ہے, انا اعطیناک الکوثر کی صورت کے بقدر, اگر وہ اس نے پڑھ لی ہے تو نماز درست ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. مفتی فیصل احمد صاحب, اعجاز احمد صاحب کا یہ سوال ہے, کیا فرض نماز یا نفل نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے مفتی محمد صاحب. ہمارے یہاں سے ٹھیک. محمد گل نواز صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, کیا فجر کی سنت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. سجاد علی صاحب کا سوال ہے اگلا, ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی, اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ تو بتا دیں مجھے. ہاں, اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ اگر فلاں کام تم نے نہ کیا تو تمہاری بیوی کو طلاق, تو وہ یہ بات اس پر لازم کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو تو کوئی قدرت نہیں ہے. اگر وہ اسے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, میں یہ کام ضرور کروں گا, اگر میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق, اگر وہ اسے تسلیم کر لیتا ہے, چاہے پوری تفصیل نہ کرے, کہے ٹھیک ہے ایسے کہہ دے, تو اس صورت میں پھر یہ تعلیق ہو جائے گی, اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو طلاق واقع ہوگی. لیکن کام نہ کرنے پہ جو طلاق ہے وہ مرنے کے قریب واقع ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے زندگی میں تو واقع نہیں ہوگی, مرنے سے تھوڑا پہلے جو ہے طلاق واقع ہو جائے. بہت شکریہ مصعب. اور سمیع اللہ صاحب کا سوال ہے کوہاٹ سے, اگر کسی نے حج نہیں کیا تو کیا اسے حاجی کہنا گناہ کبیرہ ہے؟
دیکھیں کسی شخص کو اگر یہ بتانا ہو کہ اس نے حج کیا ہے اور پھر آپ اس کو حاجی کہتے ہیں تو اس نے نہ کیا ہو تو یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے عرف کے اندر حاجی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس نے حج کیا, خبر دینے کے لیے نہیں کہا جاتا, بلکہ جو بھی کوئی نیک آدمی نظر آتا ہے یا کوئی خاص حیت ہوتی ہے اس کی تو وہ حاجی صاحب بن جاتے ہیں. تو اگر عرفی طور پہ کسی علاقے میں کوئی صاحب مشہور ہو جائیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں, اب ان کو جو بھی نام لیتے وہ حاجی کہتا ہے, تو اب اگر کوئی شخص اس کو اس لیے کہتا ہے کہ یہ کیونکہ معروف حاجی صاحب ہیں تو یہ اس میں تو کوئی گناہ نہیں, کیونکہ وہ یہ خبر نہیں دے رہا کہ یہ انہوں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے, جس سے میرا نام فیصل ہے ایسے ان صاحب کا نام حاجی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ویسے عادتاً جیسے لوگ یعنی خاص طور پہ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ گاہک کو تھوڑا پٹانے کے لیے اس کو کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, حاجی صاحب اس طرح کر لو, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ حاجی ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص وہ ہے کہ مطلب جس نے حج کیا ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کو کسی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نمازی صاحب, تو نمازی تو انہوں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا تو کیا تم نماز پڑھتے ہو تو نمازی نہیں کہہ سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر مناسب نہیں ہوتی. تو کسی نے حج کیا ہو تو اسی کو حاجی کہنا چاہیے, اور اس کو بھی حاجی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ حج اس نے اللہ کے لیے کیا ہے, اس لیے تو نہیں کیا کہ اس کا نام مشہور ہو جائے. تو اس طرح باقی یہ ہے کہ ویسے اگر کسی علاقے میں عرفاً ایسے کوئی مشہور ہو جائے, ایسے ہوتے ہیں یہ اس علاقے کے حاجی صاحب ہیں, ایسے ہمارے پاس بھی بہت سارے ہیں ایسے, تو وہ ان کو حاجی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہت شکریہ مصعب. محمد امجد صاحب کا سوال ہے جی, وہ سب آپ بتا دیں کیا صحابہ کرام کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے انکار انہوں نے بہت اجمال سے کام لیا اس میں. صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ شان والے لوگ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو ہے دین پہنچانے کا واسطہ ہے اور معیار حق ہیں. جی بالکل, یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جہاں پہ سنت کو لیتی ہے وہاں پر اس جماعت کو بھی لیتی ہے جس نے وہ دین پہنچایا ہے. لہذا حدیث کے کسی مفہوم کے اندر ہمیں اگر اشتباہ ہو جائے کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب ہے, تو پھر ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کیا ہوتا تھا, اور وہاں سے ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ اسی طرز پر چلنا چاہیے. تو صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں انکار تو بہت دور کی بات ہے, ان کے بارے میں بدگمانی کرنا, ان کے بارے میں غلط سوچنا, یا ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ غلط تھے, انہوں نے گناہ کیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے یہ اگرچہ معصوم نہیں تھے لیکن یہ محفوظ ضرور تھے, اور انہوں نے جو ہے حتی الامکان اس پورے معاشرے کو گناہوں سے بچایا ہوا تھا. چند گناہ اگر کچھ واقعات میں آتے ہیں اس کی بھی حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. اور صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بھی یعنی دفاع بھی کیا ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے منافقین سے کہ ایمان لے آؤ, تو وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء, کہ نعوذ باللہ جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں مخلصین, کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا دفاع فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء, یہ منافقین تو خود بیوقوف ہیں. تو جو صحابہ کرام کو کچھ کہتا ہے قرآن اس کے مقابلے میں اتنا حساس ہے کہ وہ وہاں پر اس کا دفاع کرتا ہے. تو لہذا یہ تو یعنی ایک مسلمان کی اس میں بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کو کچھ کہنا بھی چاہیے. لا تسبوا اصحابی, آپ سے نے صاف صاف فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. تو لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو مختلف ان کے پاس باتیں آتی ہیں, ان کے مذہبی رہنما معلومات دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مختلف چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں غلط سوچا ہے, غلط کہا ہے, یا ان کے خلاف کوئی باتیں کی ہیں, تو یہ گمراہی کی بات ہے, ضلالت کی بات ہے, الحاد کی بات ہے. اس کا اسلام سے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر یہ انکار اس درجے کا ہوا کہ مثلا شیخین جو ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے اسلام کا کوئی انکار کر دے, ان کی خلافت کا انکار کر دے, یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات جو ہے قرآن میں اتری ہے تو اس پہ ان پہ کوئی تہمت لگائے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اجماع کے خلاف ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, واضح نصوص کے خلاف ہیں. اگر اس حد تک کوئی جائے گا تو وہ پھر کافر ہو جائے گا. اور اگر اس سے کچھ کم کوئی جاتا ہے تو وہ بہت گمراہ ہے, اس کو بہت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو یہ سمجھنے کی توفیق دے
کہ اگر یہ بیچ کے لوگ ہی سارے غلط تھے تو ہمارے پاس یہ جبریل علیہ السلام نہیں لے کر آئے تو آیا کہاں سے سب کچھ. تو اس لیے صحابہ کرام تو تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ چند چیزیں تو ایسے بالکل یقینی ہیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے، ان کی خلافت ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. بعد میں حضرت عمر کی خلافت ہے، ان کا اسلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو اگر کوئی ان کے اسلام کا انکار کرتا ہے، ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ اجماع کے خلاف کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تہمت کوئی لگاتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. تو یہ تو ایسی چیزیں یا اس قسم کی چیزیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، اس پہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس کا عقیدہ رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن اگر اس سے نیچے کا معاملہ ہے تو کیونکہ اس میں ابہام ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی کے معاشرے میں کچھ منافقین بھی ہوتے تھے، اگرچہ وہ پتہ تھے اور لوگ ان کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بعض صحابہ کو بتائے تھے. تو اس لیے اس ابہام کی وجہ سے کچھ پھر وہ مسئلہ کفر تک نہیں جائے گا، پھر اس سے نیچے رہے گا، اور لیکن گمراہی اور الحاد ہونے میں کوئی کلام نہیں. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا جی. مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی. محمد وقار صاحب میرٹھ انڈیا سے، ان کا سوال ہے، کوئی شخص نماز میں ہو اور امام خطبہ جمعہ کے لیے آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں تو جی دیکھیں، ایسے خیال کرنا چاہیے کہ جب امام خطبے کے لیے آئے، کیونکہ آج کل وقت بھی طے ہوتا ہے، تو اس وقت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام خطبے کے لیے نکل جائے پھر نہ کلام کرنا جائز ہے نہ نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ اگر کسی کو خیال نہیں رہا، وہ نماز میں تھا اور امام نے خطبہ شروع کر دیا، تو وہ کوشش کرے اپنی نماز کو جلد مکمل کر لے. اگر 4 رکعت والی نماز مثلاً پڑھ رہا تھا ابھی 2 رکعت میں، تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر 3 رکعت پڑھ لی تو پھر 4تھی رکعت کو مختصر پڑھ کے کر کے جلد سلام پھیر دے. بہت شکریہ مصعب. علی رضا صاحب حسن عبدال سے پوچھتے ہیں، مسواک کرنے سے مسوڑوں میں خون آتا ہے، اس صورت میں وضو یا روزہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر تو منہ میں خون اتنا زیادہ ہے جو تھوک سے بھی زیادہ ہے، یعنی غالب ہے جس کو فقہا فرماتے ہیں، تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ خون باہر بھی آ گئے تو. اور اگر خون مغلوب ہے، یعنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاطاً کوشش کرے. اس میں طریقہ یہ ہے، جس آدمی کو خون آتا ہے پہلے وہ مسواک کر لے اچھی طرح، اس کے بعد اچھی طرح کلی کر لے، پھر وضو کرے. بہتر ہے جی. جزاکم اللہ جی. ناصر صاحب کا سوال ہے لاہور سے، اور ممکنہ طور پر آخری سوال ہے اس نشست کا، کیا مسجد کے میناروں پر سونے کا استعمال جائز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو احناف کے نزدیک زخرفۃ المساجد کوئی اچھا کام نہیں ہے. مساجد کو ملمع سازی کرنا، بہت خوبصورت بنانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں سادی تھیں. آپ کی مسجد سادی تھی، اور قرآن نے جو کہا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی تعمیر کرنے والا، وہاں قرآن کی مراد مسجد کی تعمیر ہوتی ہے ذکر، تلاوت، نماز سے. مسجد کی تعمیر کا مقصد شریعت میں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں وہ اس پہ سونے چاندی لگانا نہیں ہے، بلکہ خوش کرنا. اقبال نے بڑے درس سے یہی بات شکوہ کیا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قیامت کے قریب جو علامتیں، اس میں ایک علامت یہ ہوگی مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں تو بہت ظاہری شان و شوکت بڑی زبردست ہوگی، لیکن وہاں ہدایت کوئی نہیں ہوگی اندر، بلکہ الٹا ہدایت سے دور کیا جا رہا ہوگا، جھگڑے فساد ہو رہے ہوں گے. تو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو ہے کہ بھی مسجد کی تعمیر اچھی ہو، صاف ستھری ہو، ایسا مٹیریل لگے جو اچھا لگے، یعنی بہت زیادہ زیب و زینت تو نہ ہو، بہت زیادہ سونے چاندی نہ لگائے جائیں، بہت زیادہ کارونگز نہ ہو، اچھا ہو، مضبوط ہو، صاف ستھرا ہو، ایسا ماربل یا ٹائلیں لگائی جائیں جہاں صفائی ہو سکے، گندی نہ کیا جائے. یہ تو مسجد کا مقصد ہے. لیکن پھر بہت زیادہ وہ کرنا، اب اس میں افراط تفریط ہے. بعض لوگ تو مسجد کو گندا رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اسلام سادگی گندگی کا نام ہے. تو یہ ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے، گندگی کو سادگی اسلام میں نہیں کہتے. کوئی گندا لباس پہنے، میلا پہنے، مسجد کے پنکھے میلے ہو رہے ہیں، وہاں سے جالے لٹک رہے ہیں، وہ کہے جی سادہ ہے، مسجد نبی کی مسجد، یہ بات زیادتی ہے. اور دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو مسجد کی زخرفت پہ تو بہت توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مسجد میں علماء کے بیان ہوا کریں، درس قرآن کے ماہر کا ہوا کرے، درس حدیث کے ماہر کا ہوا کرے، درس سیرت، درس فقہ فقہا کا ہوا کرے. اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بس ظاہری جالیوں کی فکر بہت زیادہ ہے. تو یہ دونوں افراد تفرید ہیں، اس کے درمیان میں بات ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور
دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، تشریف آوری کا، تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بہت سارے سوالات یقیناً آج بھی ہمارے تک پہنچے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز جن سوالات کے جواب آج نہیں دیے جا سکے ان کے جوابات انشاءاللہ جمعے والے دن رات 9:05 پہ ضرور دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔